السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاکی بیان کرو اس اللہ کی جو اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اقتدار میں، اعمال میں، افعال میں، اپنی ساورنٹی میں، اپنے اقتدار میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ وہ اپنی تمام صفات میں ہر حد بندی سے بالا تر ہے، ہر شرکت سے منزہ اور پاک ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ اپنی تمام صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ آگے خصوصیت سے دو صفات کا ذکر ہے جو تمام صفات الوہیت کا نچوڑ ہے۔ اللہ کی بہت صفات ہیں نا، لیکن اللہ کی کم و بیش تمام صفات اس کی دو صفات کے اندر آ جاتی ہیں، اس کا علم اور اس کی قدرت، یہ احاطہ کر لیتی ہیں کم و بیش۔ تو سبحان سے اللہ نے اپنی ذات میں، صفات میں خود کو وحدہ لا شریک بتایا اور یہ دعویٰ کیا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا پوری سورہ بنی اسرائیل اسی سبحان کے ارد گرد گھومتی ہے۔ واقعہ معراج، معجزہ معراج بھی اس کے گرد گرد گھومتا۔ اجمالی طور پر اللہ نے کہہ دیا سبحان، میں اپنی ذات میں تمام صفات میں منزہ اور حد بندی سے، شرکت سے، عیب سے، عاجزی سے بالا تر ہوں۔ پھر خصوصیت سے دو صفات کا ذکر کر دیا۔ میں اپنی قدرت میں بھی وحدہ لا شریک ہوں، میری قدرت بھی لامحدود، میرا علم بھی لامحدود۔ یہ دو صفات اللہ نے آگے الگ سے ذکر کی۔ قدرت کا ذکر الذی اسری بعبدہ میں ہے اور علم کا ذکر انہ هو السمیع البصیر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ نے الگ سے دو صفات کا ذکر کیا، جس کا ذکر سبحان کے اندر موجود ہے، خصوصیت سے الگ ذکر کیا کہ تاکہ تمام صفات کا احاطہ ہو جائے کم و بیش، تو اس کا علم اور اس کی قدرت، ان دو کو الگ ذکر کیا، لیکن الگ ذکر کرنے کا اسلوب بھی خدائی ہے۔ الگ ذکر کرنے کا اسلوب بھی خدائی ہے۔ دو صفات کو الگ ذکر ایسے کیا کہ اس میں دعوے کا رنگ بھی ہے، دلیل کا رنگ بھی ہے، نتیجے کا رنگ بھی ہے، نتیجے کے نتیجے کا رنگ بھی ہے۔ چاروں رنگ موجود ہیں دو صفات کو الگ ذکر کرنے میں۔ تھوڑا تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں، چاروں رنگ دیکھ لیں۔ سبحان دعویٰ ہو گیا، آگے کیا ہے؟ الذی اسری بعبدہ، ٹھیک ہے، اس میں دعوے کا رنگ بھی ہے، کیوں؟ سبحان دعویٰ ہے، اللہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اسی دعوے کا رنگ الذی اسری بعبدہ میں ہے۔ وہی اللہ اپنی قدرت میں بھی وحدہ لا شریک ہے، جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ وہ اللہ اپنی اس قدرت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ دعوے کا رنگ آ گیا، اب دلیل کا رنگ دیکھ لیں۔ پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ اپنی تمام تر صفات میں، دلیل کا اس کی دلیل کا ہلکا سا نمونہ یہ ہے کہ اس کی قدرت کی انتہا یہ دیکھو کہ اس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ یہ واقعاتی دلیل ہے۔ یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ واقعاتی دلیل ہے کہ ایک واقعہ رونما ہوا،
اللہ نے اس کو اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہونے پر دلیل بنا کے پیش کیا. میں اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہوں. دلیل میری لامحدود قدرت کا نظارہ تو دیکھو، میں ہی ہوں جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی. ٹھیک، کیا کون سا رنگ آ گیا؟ دلیل کا رنگ. اب نتیجے کا رنگ دیکھ لیں. سبحان دعویٰ ہے، ٹھیک، کہ میں اپنی تمام صفات میں وحدہ لا شریک ہوں. میری ان صفات ہی کا تو نتیجہ ہے کہ میں نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک محدود سی مدت میں سیر کروائی، رات کے قلیل ترین حصے میں. یہ میری انہی صفات کا نتیجہ ہے. میری یہ صفات نہ ہوتی تو میں اپنے بندے کو سیر کبھی بھی نہ کروا سکتا. میری صفات تھی تو ان صفات کا نتیجہ یہ ہے کہ الذی اسری بعبدی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دعویٰ بھی، دلیل بھی، نتیجے کا رنگ بھی. آگے انہ هو السمیع البصیر، وہی دور و نزدیک سے یکساں پکار کو سننے والا ہے. یہ اس کی صفت قائمہ دائمہ ہے. وہی دور و نزدیک سے ہر ایک کا مشاہدہ کرنے والا ہے. تو سننے، سماعت اور مشاہدہ، ان دونوں کو لے کر دراصل اللہ نے اپنے لامحدود علم کی بات کی ہے. ورنہ لمس سے بھی ہو جاتا ہے، لمس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اللہ لمس کا محتاج نہیں. علم اور سمع کے الفاظ استعمال کر کے دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے ان لمیٹڈ نالج کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی دعوے کا رنگ ہے. وہ ذات اپنی تمام تر صفات میں وحدہ لا شریک ہے. خصوصیت سے اپنے سمیع و بصیر ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے. انہ هو السمیع البصیر. دعوے کا رنگ آ گیا، کیونکہ حصر ہے، وہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. سمجھ آئی بات کی؟ انہ هو السمیع البصیر. دعوے کا رنگ بھی آ گیا. اب دلیل کا رنگ بھی ہے. وہ ذات اپنی تمام صفات میں وحدہ لا شریک ہے. دلیل وہی تو سمیع و بصیر ہے، دور و نزدیک سے پکار کو سننے کی اہلیت رکھتا ہے. جس کے اندر یہ صفت ہو، اس نے خود انہ هو السمیع البصیر کو اپنے سبحان پر دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے. دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ بہت سے مفسرین اس کو دلیل عقلی بناتے ہیں. میری اپنی دانش میں یہ دلیل وحی ہے کہ میں اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہوں. دعوے کا رنگ بھی آ گیا انہ هو السمیع البصیر میں. دلیل کا رنگ بھی آ گیا. دلیل دور و نزدیک سے پکار سننے جیسی قدرت میرے پاس ہے، علم میرے پاس ہے. تو دور و نزدیک سے پکار سننے کی جب قدرت بھی میرے پاس، دور و نزدیک سے پکار کو سنتا بھی میں ہوں، جب یہ لامحدود قدرت، یہ لامحدود علم میرے پاس ہے، تو یہی دلیل ہے کہ میں اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہوں. اس میں کون سا رنگ آ گیا؟ دلیل کا رنگ آ گیا. دعویٰ بھی ہو گیا، دلیل کا رنگ بھی آ گیا، نتیجے کا رنگ بھی آ گیا. اب دیکھیں، اب نتیجے کا رنگ کیا آئے گا؟ سبحان، وہ ذات اپنی تمام تر صفات میں وحدہ لا شریک ہے. اسی کا نتیجہ یہ ہے دعوے کا کہ وہی سمیع و بصیر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ پہلے ہی بتا دیا دعوے میں کہ سبحان وہی اپنی تمام تر صفات میں وحدہ لا شریک ہے. اس دعوے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سمیع بصیر ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے. یہ ہے نتیجے کا رنگ. اب آپ کو بتا دیتا ہوں نتیجے کا رنگ. نتیجے کا رنگ دیکھیں. سبحان دعویٰ ہے، الذی اسری بعبدی اس کی لامحدود قدرت. سبحان دعویٰ اور معجزہ معراج الذی اسری بعبدی اس کی لامحدود قدرت. اور انہ هو السمیع البصیر اس کا لامحدود علم. یہ دعویٰ اور لامحدود قدرت اور لامحدود علم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بندہ دور و نزدیک سے اپنی خوشی میں، اپنی مصیبت میں، کرب و بلا میں کس کو پکارے؟ صرف ایک اللہ کو پکارے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے لامحدود قدرت کا نتیجہ یہ ہے کہ پکارا کس کو جائے؟ قادر مطلق کو. اس کے لامحدود علم کا نتیجہ کیا ہے؟ پکارا کس کو جائے؟ جس کے پاس علم ہے.
میں اس کو پکاروں جو میں یہاں بیٹھوں تو میری پکار کو سنے، اور میں اس کو پکاروں کہ بغیر کسی سبب کے وہ میری مدد پر قادر ہو، بغیر کسی سبب کے میری مدد پر قادر ہو۔ میں کیوں اس کو پکاروں کہ جو سویا ہوا ہو، جو مویا ہوا ہو، جو سن ہی نہیں سکتا، جو ایک سے زائد زبان جس کو آتی نہیں، مرنے کے بعد اس کو غسل دینا پڑتا ہے، اسے کفن دینا پڑتا ہے، یہاں تک کہ غسل والوں کے ہاتھ اس کی شرمگاہ پر بھی لگ جاتے ہیں، اور جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے کچھ دن کے بعد دیکھا جاتا ہے تو اس کا جسم ہی غائب ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں ایسے کو کیوں پکاروں؟ اگر جسم غائب نہیں بھی ہوتا تو قدرت تو نہیں ہے نا اس کے پاس، تو میں تو اسے پکاروں گا جس کے پاس قدرت ہوگی لا محدود۔ میں اسے پکاروں گا جس کو میری تکلیف کا پتہ ہوگا، میری ضروریات کا پتہ ہوگا، جس کی گرفت میں ہر چیز ہوگی۔ تو سبحان دعویٰ الذی اسریٰ بعبدہ لا محدود قدرت انہ هو السمیع البصیر، لا محدود علم، یہ دعویٰ اور لا محدود قدرت اور لا محدود علم، یہ سب مل کر تقاضا کرتے کہ پکارا اسی کو جائے جس کے پاس لا محدود قدرت ہے اور لا محدود علم ہے۔ یہ نتیجے کا نتیجہ ہو گیا۔ خدائی کلام ہے بھائی، ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز دعویٰ بھی بنتی ہے، دلیل بھی بنتی ہے۔ ایسی باتیں آسانی سے نہ سنیے گا، سمجھ آئی بات کی؟ آپ کو صاف بتا دو، ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا الحمدللہ دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے۔ کیا کمال کی بات! الحمدللہ تمام تعریفیں جو خدا کو جچتی ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ ہے۔ آپ کو آسان ترین زبان میں سمجھا رہا ہوں، ورنہ اس کی پوری ایک منطقی اصلاح ہے کہ منطقی اصلاح میں اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ ایک چیز دعویٰ بھی بنے اور اس کے اندر دلیل بھی ہو۔ تمام صفات، خدائی صفات اللہ ہی کو جچتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ جو اللہ ہوگا صفات اسی کے پاس ہوں گی۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ هو الذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، وہ اللہ جس کے پاس تمام خدائی صفات جمع ہے اور کسی کے پاس کوئی سمجھ آئی آپ کو اس آیت کی؟ لا الہ الا اللہ، یہ ایک آیت سمجھ آئی؟ سبحان دعویٰ الذی یسریٰ بعبدہ، دعویٰ بھی دلیل بھی نتیجہ بھی، انہ هو السمیع البصیر، دعویٰ بھی دلیل بھی نتیجہ بھی، نتیجے کا نتیجہ بھی۔ وآتینا، اچھا، اور انہ هو السمیع البصیر میں ذرا میں نتیجے کو ایک الگ الفاظ میں بھی ذکر کر دوں۔ سبحان دعویٰ لا محدود قدرت الذی اسریٰ بعبدہ، لا محدود علم انہ هو السمیع البصیر، یہ دعویٰ، یہ لا محدود قدرت، یہ لا محدود علم، یہ سب مل کر اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ وکیل کون ہو؟ وکیل کسے کہتے ہیں؟ جس سے مدد طلب کی جائے، جو کارساز ہوتا ہے، جو بگڑی بنا سکتا ہے، بنانے کو بگاڑ سکتا ہے۔ وکیل کسے کہتے ہیں؟ جس کے سپرد تمام کے تمام معاملات دینے کے بعد بندہ خود کو بیغم سمجھے۔ تو سبحان دعویٰ الذی یسریٰ بعبدہ لا محدود قدرت انہ هو السمیع البصیر، لا محدود علم، یہ دعویٰ، یہ لا محدود قدرت، یہ لا محدود علم اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وکیل کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے۔ اور تورات کی بھی یہی تعلیم تھی کہ وکیل اللہ ہی ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اگلی آیت آ گئی، ربط مل گیا؟ یہ آسانی سے آپ کو ربط نظر نہیں آئے گا، ہم نے بھی محنتوں سے استادوں سے پڑھا ہے، اور الحمدللہ ان استادوں سے پڑھا ہے جنہیں قرآن کا دقیق اور عمیق فہم اللہ نے عطا کیا تھا۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اور اس کی خصوصی تعلیم بھی یہ تھی کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہیں بنانا۔ اگلی آیت ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام پر ایمان لا کر کشتی میں سوار ہو کر جو بچ گئے، جنہیں نجات ملی، ان کا بھی سیرت و کردار یہی تھا کہ وہ وکیل کس کو سمجھتے تھے؟ ایک اللہ کو، انہ کان عبدا شکورا۔ پھر اگلی آیت وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، سمجھ آئی؟ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ کے یہ فیصلہ ان کی کتاب میں ان کو تھما دیا تھا تورات میں کہ تم 2 مرتبہ فساد کرو گے، دونوں مرتبہ تمہیں سزا ملے گی۔
تو کیا مطلب ہو گیا کہ ہم نے عروج و زوال کا پیمانہ بھی اس کو بنا دیا کہ جو وکیل مجھے سمجھے گا نجات اسے ملے گی، جو مجھے وکیل نہیں سمجھے گا اسے نجات نہیں ملے گی، وہ منہ کی کھا کے گرے گا۔ کس طرح آیات جڑ گئیں۔ اب اگلی آیت، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم جو سب سے سیدھی راہ تمہیں بتاتا ہے، سب سے آسان ترین راہ بتاتا ہے، اس کی تمام تر تعلیمات کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ وکیل کون ہے؟ ایک اللہ۔ اب وکیل کی وکالت پہ جو ایمان لائے گا اسے وکیل سمجھے گا، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا کبیرہ، اسی کے لیے اجر کبیر ہے۔ اور جو اللہ کی وکالت کو نہیں سمجھے گا، اس کی وکیلی اور وکیل ہونے کو نہیں سمجھے گا، وہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ اور اسی وکیل کا یہ شاہکار ہے کہ اس نے معجزہ معراج اپنے نبی کو کروایا، لہٰذا اس کی وکالت کا یہ تقاضا ہے کہ تم اس کے اس معجزہ معراج پہ ایمان لے آؤ، اپنے نبی پہ ایمان لے آؤ، اپنے نبی کی رسالت اور ختم نبوت پہ ایمان لے آؤ۔ تمام آیات جڑ گئیں۔ یہ ہے کلیئر کٹ، جیسے تسبیح کے دانے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یہاں تک تو بات ختم ہوگی۔ اب ان تمام تر آیات سے جو نچوڑ نکلتا ہے، جو اسباق نکلتے ہیں، 1 بائی 1 1 2 3 4 5 6 7 8 کر کے میں آپ کو چند ایک بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ کچھ کا ذکر اجمالی طور پر ہو بھی چکا ہے، کچھ کا ذکر نہیں ہوا، تفصیلاً تھوڑی بہت آپ کے ساتھ بات کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات دیکھیں، بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اللہ کی تسبیح سے، اور اسی ضمن میں معجزہ معراج، اسی ضمن میں یاد رکھنا ہے آپ کو، اسی ضمن میں معجزہ معراج کا ذکر الگ سے نہیں ہے، خدا کی قدرت پہ دلیل کے طور پر معجزہ معراج کا ذکر ہے۔ ٹھیک، اور یہ کتنی دیر میں ہوا؟ قلیل ترین وقت میں، لیلاً۔ یہ تنویر تقلیل کی ہے، تنکیر کی ہے، یہ بلاغت کے اصول ہے، کیا بتاؤں، ہائے کاش آپ پڑھیں کچھ مزہ آ جائے۔ یہ لیلاً کا لفظ لائے اللہ اس لیے ہے، حالانکہ اسرا میں لیلاً کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کئی یہاں وہ بلاغت کے اصول اپلائی ہوتے ہیں۔ رات کی قلیل ترین حصے میں یہ سارا کام ہوا ہے۔ ٹھیک، کہاں سے کہاں تک گئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ عرش پہ کوئی نہیں گیا، عرش پر اللہ ہے، عرش پر کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ عرش پر کون ہے؟ اللہ عرش پر بیٹھا نہیں ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ بیٹھنے کا مطلب ہم اردو میں یہی لیتے ہیں، جب میں ممبر پہ بیٹھ گیا، اس طرح کا بیٹھنا اللہ کے لیے ثابت؟ اللہ کس طرح عرش پر ہے وہی جانتا ہے۔ ہم اللہ عرش پر ہوتے ہوئے جہاد سے پاک ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کوئی جہت نہیں اس کے لیے۔ کیوں؟ ہم ان جہاد کے اندر کنٹرولڈ ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، جہات ستہ کہتے ہیں اس کو۔ 6 ہو گئے نا، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، جہات ستہ کہتے ہیں۔ ہم اس کے اندر محدود ہیں، اللہ محدود۔ صرف یہ چند باتیں ہوتی ہیں، یہ میں نے اشارہ کر دیا، علم عقائد کی چند وہ باتیں ہوتی ہیں جو پھر ذہنی سطح کو دیکھ کر کی جاتی ہے، عوام کے سامنے ہر بات نہیں کی جاتی۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے، یہ جو میں نے مثال دی یہ نہیں، یہ تو بڑی عام فہم ہے کہ جہات ستہ سے اللہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن عقائد کی کچھ بحثیں ایسی ہوتی ہیں علم العقائد میں جا کے، وہاں فلسفیانہ بحثیں بھی ہوتی ہیں، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہماری شرح عقائد کی کتاب نے بھی۔ بجائے یہ کہ ہم عقیدۃ الطحاویہ پڑھائیں، ہم بھی فلسفیانہ کتاب شرح عقائد پڑھاتے ہیں، اس کے اندر علامہ تفتزانی نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں جا کے پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہر ایک کے سامنے نہ کی جائے۔ یہ میں اس لیے تمہید بان رہا ہوں کہ میں نے آگے بات کرنی ہے۔ توحید کی بات آتی ہے نہیں، سامنے والے کی ذہنی سطح دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے
اللہ کے نبی نے پہلے پیمانہ رکھا تھا مشرکین مکہ کا کہ ان کی ذہنی سطح کیا ہے؟ ان کی ذہنی سطح یہ تھی کہ 360 بت کم و بیش بیت اللہ کے اندر تھے. ان کی ذہنی سطح کا تقاضا یہ تھا ان کے سامنے توحید کی بات ہی نہ کی جائے, صرف اللہ اللہ کی بات کی جائے جس کو وہ مانتے تھے. اللہ کو وہ, ان کی ذہنی سطح تو یہ تھی کہ اللہ کے سوا انکار ہی نہ کیا جائے, اللہ 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 کی رٹ لگائی جائے, تسبیحات پہ لی جائے, مریدوں کو اپنے گرد گھمایا جائے. فتنے دجال کی طرح حملہ آور ہے, پیر صاحب بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کر رہا ہے اور ہر مسلک کا مرید اس میں شامل ہے. یہ اتحاد امت نہیں ہے, پیر صاحب اپنی پیری کے نعرے لگوا رہا ہے, خدا کی قسم اور کچھ بھی نہیں. ورنہ وہ ذرا سیاہ سفید کو الگ کرے, پھر ہم دیکھیں کتنے مرید اس کے پاس رہتے ہیں. ایک بہت بڑے پیر ہیں مشہور, میرے والد صاحب کی شاگرد ہے, بلکہ والد صاحب ہی کی شاگرد ہے, ہمارے پاس ہی تھوڑا بہت پڑھے ہیں. وہ ہر دوسرے بیان میں ذکر بھی کرتے ہیں, میں وہاں پڑھا ہوں, میں نے وہاں پڑھا. پوری زندگی مرنے کے بعد انہیں واپس آ کے اپنے استاد سے ملنے کی توفیق کبھی بھی نہیں ہوئی. یعنی جن کی نفسیات ہے کہ وہ کھانسے بھی تو مرید ہاتھ آگے کر کے ریشہ ہاتھ میں لے لے, وہ خود اپنے استاد کے پاس نہیں گیا. میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میری آؤ بھگت کی, میں ان کے استاد کا بیٹا تھا, سب کو باہر نکال دیا, ایک حد خدمتگار اندر تھا, جیسے کوئی خاص پروٹوکول ہوتا ہے نا. گپ شپ ہوئی, میں نے اپنے والد کی وفات کا بھی بتایا, انہوں نے ایسے ہی سنا جیسے کوئی میں ان کو اخباری خبر سنا رہا ہوں. پھر میں زندگی میں ان کے پاس نہیں گیا, کہ میں بھی تو نوٹ کر رہا تھا چیزیں. ایک بندہ آیا نہیں اور دوسری خبر دینے کے بعد ایسے چپ, تو ایسے چپو کے پاس میں جاؤں کیوں؟ یہ تو نافرمان شاگرد ہے. اور بتانا پھر ہر تقریر کے اندر کہ میں وہاں پڑا ہوا ہوں. انسانیت بھوکوں میں رہی ہے, پیر صاحب نے گھر کے اندر شیر جیسے درندے رکھے ہوئے ہیں. اب وہ بتاؤ شیر کتنی خوراک کھاتا ہوگا؟ بندے بھوکے مر رہے ہیں اور پیر صاحب نے اپنا شوق پالنے کے لیے شیر جیسے درندے رکھے ہوئے گھر میں. ذرا اپنا بجٹ جائے تو پھر پتہ چلے نا. بندہ مرغی نہیں پال سکتا. میں نے گھر میں اپنے شوق سے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں, پرندے رکھے ہوئے ہیں, مجھے لالے پڑ جاتے ہیں, ختم ہو رہا ہوتا تو تھوک حساب سے لانے پڑ جاتے ہیں. پیر صاحب نے شیر رکھے ہوئے ہیں. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی, واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. سفر ہجرت, سفر معراج, پل بھر میں, لمحہ بھر میں, ٹھیک. اور اس کے مقابلے میں آپ سفر معراج, سفر ہجرت کو دیکھ لیں. مکے سے مدینے کتنا سفر ہے؟ اب تو ٹرینیں بھی چل گئی ہیں, 450 کلومیٹر, ٹھیک. تو وہ کتنی دیر میں ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا گئے, چھپ چھپا کے نکلے, جان بچا کے نکلے, چھپ چھپا کے جان بچا کے, سمجھ آئی؟ اور پوشیدگی سے اعلان بھی نہیں کیا. ایسا ہی ہے. اور اس کے لیے پہلے سے 2 اونٹنیاں پال رکھی تھی. حضرت ابوبکر پیسے نہیں لے رہے تھے, لیکن ہجرت جیسا سفر تھا, حضور نے انکار کر دیا, اونٹنی کی قیمت ادا کی. 3 دن کس غار میں رہے؟ کتنے 3 دن رہے میں بھول لوں, غار ثور میں. زندہ یا فوتگی پر انعام لگ گئے کہ جس حالت میں کوئی بندہ پکڑ کے لائے. اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. حضرت ابوبکر کو توریہ کرنا پڑا. توریہ سمجھتے ہیں نا, کہ بندہ اپنا مفہوم لے لے جس میں وہ غلط نہ ہو, اگلا دوسرا مفہوم سمجھ لے, تاکہ بندہ جھوٹا بھی نہ ہو. چونکہ حضور کے اوپر انعام لگا ہوا تھا, اور حضور کو روٹین میں لوگ زیادہ کوئی جانتے نہیں تھے. ابوبکر بہت بڑے تاجر تھے, ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا, ان کو پوری دنیا جانتی تھی. ابوبکر کو پہچان لیا گیا, کہا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ان کو توریہ کرنا پڑا. رجل یہدینی السبیل, یہدین السبیل, بندہ ہے مجھے راستہ دکھا رہا ہے, بندہ ہے مجھے. اب سفر میں ہوتا تھا کہ سفر میں باقاعدہ بندے کو لیا جاتا تھا, صحرائی سفر ہوتے تھے, راستہ دکھایا. تو ابوبکر صدیق نے کون سا راستہ مراد دیا؟ اللہ اکبر, اسلام کا راستہ. بندہ کیا سمجھا؟ یہ سفر کا راستہ دکھا رہے ہیں, چھوڑ کے چلا گیا. سراقہ جو
سراقہ، حضرت سراقہ پیچھے لگ گئے، اس وقت تک وہ رضی اللہ عنہ بنے نہیں تھے، گھوڑے کے پاؤں دس گئے، پھر اللہ کے نبی کی بددعا سے گھوڑے کے پاؤں دسے ہیں، کہتے ہیں نبی نے بددعا نہیں دی، برحق دی ہے نبی نے، ایک نہیں ایک سے زائد مرتبہ اللہ کے نبی نے دی ہے، اور اللہ کے نبی نے نام لے لے کر بھی بددعا دی ہے، اور کچھ بددعائیں قبول ہوئیں کچھ نہیں ہوئی، کچھ نام لے کے بددعائیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے سرفراز کر دیا۔ خدا تو خدا ہے، اسلام سمجھنے سے نہیں ویسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے بددعا دی تو گھوڑے سمیت دس گیا، وہ گھوڑے کے پاؤں دس گئے، پھر وہ نکلا، کہا جی معافی، پھر اس نے حملہ کرنا چاہا، پھر اس کے کیا کہتے ہیں پکڑنا چاہا، پھر اس کے کیا کہتے ہیں گھوڑے کے پاؤں دس گئے، پھر وہ نکلا، پھر آپ نے بشارت بھی دی وہ کیا وقت ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا شاہ ایران کے کنگن ہوں گے، پھر وہ مسلمان بھی ہوا۔ ہاتمن نے جب ایران کے چیتھڑے اڑا دیے تو کنگن شاہ ایران کے کنگن سراقہ کے ہاتھ میں پہنا کے نبی علیہ السلام کی وہ خبر پوری کر دی گئی۔ ایران کے بیک وقت چیتھڑے اڑا دیا ہے تمہارے فاروق نے، روم کے چیتھڑے بیک وقت نہیں اترے ہیں، وہ قسطوں میں گیا ہے، ایران تو ایسے گیا ہے ایسے، اس لیے آج بھی ایرانی عمر فاروق کو برداشت کرنے کے لیے تیار، آج بھی وہاں علامتی مزار بنا ہوا ابو لولو فیروز کا، جس نے عمر کو شہید کیا تھا، اس کا علامتی مزار بنا ہوا ہے، وہاں جو وفد ڈیلیگیشنز آتے ہیں اس کے مزار پہ لے جایا جاتا ہے، ڈیلیگیشنز کو لے جایا جاتا ہے وہاں علامتی مزار پہ، یہ بھی آپ کو بتا دوں، پتہ نہیں آپ نے کن کو بائی بائی سمجھ لیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو کہنے کی بات یہ تھی سفر معراج اور وہ سفر معراج جو انسانی سطح پر ناممکن ہے، امپاسبل ہے، سدرۃ المنتہا تک جانا، کوئی پہلے آسمان تک نہیں جا سکتا، وہ تو ہوا پل بھر میں، اور جو صرف 450 کلومیٹر ہے اس کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی؟ کیا وہ اللہ جو سفر معراج پل بھر میں کروا سکتا تھا وہ سفر ہجرت پل بھر میں نہیں کروا سکتا تھا؟ یہی تو ہے اللہ الصمد، یہی تو ہے اللہ احد۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ ہے سفر معراج معجزہ ہے، اور معجزے پر امت ایمان لاتی، عمل نہیں کر سکتی۔ معجزہ امت کے لیے نمونے عمل نہیں ہوتا، سمجھ آئی؟ حضور کا معجزہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ٹھیک؟ اب امت پیچھے پڑ جائے کہ حضور کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا لہذا ہم بھی چاند کے 2 ٹکڑے کریں، ایسے ہو سکتا ہے؟ معجزہ امت کے لیے نمونے عمل نہیں ہوتا۔ اب حضور کے لیے پل بھر میں یہ سارے سفر ہو گئے، فاصلے مٹ گئے، اب امت سفر کرے گی اوپر کا؟ نہیں۔ تو جو چیز صرف ایمان لانے کے لیے ہے، عمل کے لیے نہیں ہے، وہاں معجزہ ظاہر کروایا گیا، پل بھر میں سفر ہوا، اور جو چیز عمل کے لیے وہاں معجزہ برپا نہیں کیا گیا، خالص انسانی سطح پر سفر کروایا گیا تاکہ یہ امت اپنے نبی کے نقش قدم پہ چل کر دین کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے ہجرت بھی کرنا پڑے تو یہ ہجرت بھی کر جائے، کیونکہ اس کے نبی نے ہجرت کی ہے۔ اگر نبی کو ہجرت تو پل بھر میں کروائی جاتی، براق پہ کروائی جاتی، جبریل امین اٹھا کے لے جاتے، اور پھر امت کو کہا جاتا کہ تم افغانستان سے پاکستان ہجرت کرو، پاکستان سے عربستان ہجرت کرو، عربستان سے تم ترکستان ہجرت کرو، امت کے دل میں شیطان خیال ڈالتا کہ نبی نے تو ہجرت کی نہیں، براق پہ سفر کیا اور امت کو مشکلات میں ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خطرناک ترین سفر میں ڈال کے عمل کروا کے امت کے لیے نمونے عمل بنا دیا گیا۔ سفر ہجرت چونکہ نمونے عمل بننا تھا تو خالص انسانی سطح پہ ہوا، سفر معراج نے نمونے ایمان بننا تھا، نمونے عمل بننا نہیں تھا، تو اس لیے وہ خالص خدائی سطح پر اس کا سفر ہوا۔ کوئی سمجھ آ رہی بات کی بھائی؟ میں آپ کے سامنے کہانیاں اور شلو کے بیان نہیں کرتا، شلو کے ہماری زبان میں کہانیوں کو کہتے ہیں،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا کریں، ہماری سیرت النبی پر لکھی ہوئی کتابیں بھی زیادہ تر مبالغہ آمیز ہیں یا وہ تاریخی ہیں، نظریاتی نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر۔ یہی وجہ ہے کہ نظریاتی امت نظریاتی نہیں رہی، نظریاتی بحران کا شکار ہو چکی ہے۔ اس امت کو پتہ ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے۔ پھر یہ امت کہتی ہے میرے دن بدل جائیں گے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا خلافت دوں گا، اور خلافت میں بھی کیا کہا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ مسلمانوں کو کہا شرط یہ ہے میری عبادت کرو گے، شریک کسی کو لا الہ الا اللہ۔ ایک تو یہ میں نے آپ کو بات بتا دی، سفر ہجرت اور سفر معراج میں فرق اور اس کی وجہ۔ اگلی بات، غلبہ اسلام اور دین کی دعوت کا پیراڈائم، اس کا منہج، اس کی اپروچ کیا ہے اللہ کے ہاں اور ہمارے ہاں کیا ہے۔ یہ بھی میں آیات بنی اسرائیل جس میں معجزے کا ذکر ہے، جو ابھی میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، اور یہ آج معراج کے حوالے سے تیسری اور آخری نشست ہے انشاءاللہ۔ غلبہ اسلام کے حوالے سے دین کی اپروچ کیا ہے، دین کی محنت کے حوالے سے دین کی اپنی اپروچ کیا ہے، یہ بات کرنی ہے آج۔ سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب سنیے، ایک ہماری اپروچ ہے، پہلے اپنی اپروچ بتا دیتا ہوں۔ ہماری اپروچ یہ ہے لوگوں کو اخلاق کی طرف مائل کیا جائے، مثبت مثبت مثبت۔ علماء نے بڑا رٹا لگا رکھا ہوا ہے، خدا کی قسم عوام تو ذمہ دار ہیں، خدا کی قسم علماء اس سے بھی بڑے ذمہ دار ہیں۔ میرے بعض ساتھی گلہ کرتے ہیں کہ آپ منبر پر علماء پہ تنقید کرتے ہیں، میں کہا بالکل ٹھیک کرتا ہوں۔ آج عوام میں بگاڑ ہے تو جہاں اس کی بہت بڑی وجہ عوام میں خود علماء ہیں، انہوں نے کھرے کھوٹے کو الگ کرنے، اچھی طرح الگ کر کے بتایا نہیں ہے، مفادات پہ زد پڑتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں عوام آج بھی خدا کی قسم پیاسی ہے۔ ہاں تھوڑی سی قربانی آپ دے دیں، اپنی نوکری کو، اپنی ان چیزوں کو خطرے میں ڈالیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح دین کو ترقی دیتا ہے، اور خود آپ کو بھی کیسے ترقی دیتا ہے۔ دو ٹوک بات یہ اللہ کی عادت ہے، اور دو ٹوک بات یہ اللہ کے نبی کی عادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ اور اللہ کے نبی کی عادت جس کے اندر آ جائے اللہ اس کو گرنے نہیں دیتا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ موضوع نازک ہے تو طاغوت جو ہوتا ہے توجہ بدلنے کے لیے ہر کام کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ دو ٹوک بات رکھا کریں، سمجھ آئی بات کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، تو ہماری اپروچ یہ ہے کہ ہم مثبت 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 باتیں کریں، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ 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 کریں، یہ ہماری اپروچ ہے۔ اور دین کی اپروچ کیا ہے؟ لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں۔ دین کی اپروچ یہ ہے انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے۔ دین کی اپروچ یہ تنقید پہلے، تعمیر بعد میں ہے۔ سمجھ آئی؟ اور دین کی اپروچ یہ ہے کہ جو حقیقت تمہارے سامنے آ چکی ہے کھل کے بیان کر دو، سامنے والے کی پرواہ نہ کرو کہ وہ کتنی آپ کی مخالفت کرے گا، کتنی آپ کی مفادات پہ اسے زک پہنچے گی۔ آپ نہیں دیکھتے ہمارے بہت سے شعبوں پر جب دباؤ پڑتا ہے پس پردہ قوتوں کا، کہتے ہیں آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے، ہم اپنے اصول سے پیچھے۔ یادگار جملہ ہے نا جی، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ جملہ۔ سمجھ آئی؟ آپ کے اپنے خود ساختہ اصول کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ او اللہ کے بندو، پوری کائنات ملیا میٹ ہو جائے، ہم قرآن کے اصول سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ ہے دین کی اپروچ۔ غلبہ اسلام کی اپروچ یہ ہے کہ کھل کر دین کو بیان کیا جائے، پرواہ نہ کی جائے کہ سامنے والا آپ کی کتنی مخالفت کرے گا۔ اور غلبہ اسلام کی اپروچ یہ ہے عقیدے کو پہلے بیان کیا جائے، عمل کو پیچھے رکھا جائے۔ اور غلبہ اسلام کی اپروچ یہ ہے عقیدے میں بھی لا الہ کو پہلے بیان کیا جائے اور الا اللہ کو
یہ ہے اسلام کی درست اپروچ. یہ پتہ چلتا ہے واقعہ معراج سے. واقعہ معراج یہاں جگہ ہے جی. آپ نے پھر وہی کام کیا. کوئی بات نہیں, میرا دل رکھ لیں, میرا دل رکھ لیں. لا الہ الا اللہ. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے مجھے شاہ صاحب بن جانا چاہیے, خدا کی قسم بڑی کمائی ہے. وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ جو بے روزگار ہو جائے ایک کمرے کو مقبرہ بنا لے. ہاں ملینز اور بلینز میں. اچھا جی, تو بات یہ ہو رہی تھی دین غلبہ اسلام کی اپروچ ساری میں نے آپ کو بتا دی. معجزہ معراج کو دیکھ لیں, یہ کب پیش آیا؟ مدینے میں کہ مکے میں؟ مکے میں. اور مکے کی میں کن حالات میں پیش آیا؟ شدید ترین حالات میں. اور ان شدید ترین حالات میں کہ تقریباً کم و بیش 1 سال میں ہجرت کرنا پڑی. ان شدید ترین حالات میں معجزہ معراج پیش آیا. ٹھیک, لوگوں کو تو تھا قریب کرنا. اب پہلے ہی لوگ اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہے تھے؟ نعوذ باللہ, جادوگر, ساحر, شاعر, کاہن, مجنون, جھوٹا, نعوذ باللہ من ذالک. ہر چیز, یعنی جنہوں نے صادق و امین کا ایوارڈ دے رکھا تھا انہوں نے ہر الزام کی انتہا کر دی تھی. ایسے میں معجزہ معراج پیش آیا. معجزہ معراج کا مطلب کیا؟ میں ابھی بیت المقدس سے ہوتے ہوئے 7 آسمانوں کا سفر ہوتے ہوئے اللہ سے ملاقات کے بعد انبیاء کو امامت کرنے کے بعد ابھی میں واپس آ گیا ہوں. کیا انسانی وزڈم, حکمت اور فراست اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر یہ معجزہ معراج پیش بھی آیا ہے تو بیان کیا جائے؟ نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو روکا تھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ معجزہ بیان نہ کریں ورنہ جنہوں نے تصدیق کی کہیں وہ بھی آپ کی تکذیب نہ کر دیں. لیکن نبی ہوتا ہے, نبی حق بیان کرنے پر مجبور ہوتا ہے. بیان کر دیا. اور پھر معجزہ معراج اشارہ کیا ملتا ہے؟ بیت المقدس سے ہوتے ہوئے انبیاء کی امامت کراتے ہوئے. کیا مطلب؟ غلبہ اسلام ہے نا, تو غلبہ اسلام کی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشن بھی دے دی, اشارہ بھی دے دیا کہ میرے نبی آپ کو وہ غلبہ ملے گا, یہودی عیسائی سب آپ کے نیچے ہوں گے, تمام انبیاء آپ کے پیچھے سب باندھ کے کھڑے ہیں. یہی غلبہ اسلام کی اپروچ کہ حقیقت کو من وعن بیان کیا جائے, مخالفین کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی جائے. جب آپ یہ اپروچ رکھیں گے تو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ اسلام کے غلبے کی راہ ہموار ہوگی. اور آج جتنی بھی دینی تحریکیں ہیں, سیاسی تحریکیں ہیں, اصلاحی تحریکیں ہیں, دینی سیاسی جماعتیں ہیں, خدا کی قسم ان میں سے ایک بھی ایسی جماعت نہیں جو 100% وہ اپروچ رکھے جو اللہ کے نبی کی اپروچ تھی اور اللہ جس اپروچ کو پسند کرتے ہیں. وہ کمی بیشی ہے معاشرے سے ڈر کر یا اسلام کی حکمت عملی کو نہ سمجھ کر. وہ آگے پیچھے ہے, وہ دب کے ہے, وہ حقیقت کو کیپسول میں ڈال کر بیان کرنے کا ہے. وہ صحیح اپروچ ہی نہیں ہے. خالص اپروچ رکھیں گے مجمع چھٹ جائے گا, چھانی لگ جائے گی. جو آپ کے قریب 500 بیٹھے ہوئے 5 رہ جائیں گے, لیکن اللہ ان 5 کے اندر اتنی قوت دے دیں گے وہ 500 پر غالب ہو جائیں گے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. آج وہ اپروچ نہیں ہے, اس لیے غلبہ اسلام کی راہ بھی ہموار نہیں. فلسطین میں ہم پٹ رہے ہیں, کشمیر میں ہم پٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا کے ہر جگہ پر ہم پٹ رہے ہیں, اور ہمارے ساتھی جہاد کرنے کے لیے زندیقین اور مرتدین سے اتحاد کرتے پھر رہے ہیں, اور انہی سے پھر شہید بھی ہو رہے ہیں, قتل بھی ہو رہے ہیں. سمجھ پھر بھی نہیں آ رہی ان کو. کیوں؟ اپروچ غلط ہے. لا الہ الا اللہ.
یہ کوئی آسان نہیں ہے. اور دلیل کیا دیتے ہیں نا جی, کسی کی دل آزاری نہ ہو. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی حکیم ہے, کوئی رؤوف الرحیم ہے, کوئی رحمت للعالمین ہے؟ تو قریش مکہ کی دل آزاری ہوئی تھی, اسی لیے تو ہجرت پہ مجبور کیا, اسی لیے انہوں نے آپ کو لہو لہان کیا, اسی لیے وہ آپ کے مخالف ہوئے, اسی لیے ساحر, شاعر, کاہن, مجنون, دیوانے, ہر قسم کے الزامات لگا دیے. خوشی سے لگائے تھے کہ غصے میں آگے لگائے تھے؟ ان کی دل آزاری ہوئی تھی تب لگائے تھے. آج مولوی صاحب بھی منبر پہ کہتا دل آزاری نہ ہو. آج بڑے بڑے مدرسین, علماء, شیوخ الحدیث مسند حدیث پہ بیٹھ کر اپنے طلباء کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں, نصیحت کر رہے ہوتے ہیں, خبردار جب دین کا کام کرنے جاؤ گے تو دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. بات ہی ختم ہو گئی بھائی. آپ اسلام کا جو ڈنگ ہے وہی آپ نکال رہے ہیں, جو اسلام کا عرق ہے وہی آپ نکال رہے ہیں, لا الہ کو بھی آپ نکال رہے ہیں. تو الا اللہ سے تو وہ کیا لا الہ ختم ہو جائے تو الا اللہ کے اندر طاقت ہی نہیں رہتی. کیوں؟ الا اللہ لا الہ کی وجہ سے ساتھ ساتھ وہ کام ادھورا رہ جاتا. بڑے بڑے علماء باقاعدہ اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہیں بھائی ہم دل آزاری کرنے کے لیے دین بیان نہیں کرتے. ہماری نیت ہے کھوٹے کو کھڑے سے الگ کرنا, فتنوں کو سچائی سے الگ کرنا, جھوٹ اور سچ کو الگ کرنا. عدالتیں یہی تو کام کرتی ہیں نا, اور کیا کرتی ہیں؟ چاہے وہ جیسا تیسا کرتی ہیں, یہی کام کرتی ہے نا. مقدمات عدالت میں جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچ اور جھوٹ کو الگ کیا جائے. وکیل کیوں فیس لیتا ہے؟ سچ اور جھوٹ کو الگ کر دوں تاکہ ظالم کو ظلم کی سزا ملے, عادل کو عدل کی جزا ملے. تو یہ کام سب سے بڑھ کر کون کر رہا ہے؟ قرآن, اللہ, نبی کے ورثاء. اور آپ اس کو کہتے ہیں دل آزاری نہ ہو. تو پھر ٹھیک ہے, آپ وکالت بھی چھوڑ دیں کیونکہ فریق مخالف کی دل آزاری ہو رہی ہے. آپ جج بننا بھی چھوڑ دیں کیونکہ جو سامنے سننے والا اس کی دل آزاری ہوگی, ایک نہ ایک کی تو یقیناً ہوگی. آپ دنیا کے تمام کام چھوڑ دیں کیونکہ دل آزاری ہوگی. یہ عجیب بات ہے, دل آزاری کا پتہ نہیں کہاں سے ہم نے ڈکوسلا ہم نے ایجاد کر دیا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جو خود ساختہ میتھمیٹیکل فارمولے ہم نے بنا دی ہیں نا, طاہر صاحب اس کو صحیح کر لیں, یہ بالکل غلط ہے. کہتے ہیں جی لوگوں کی سطح, ذہنی سطح کو دیکھ کے بات کریں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ذہنی سطح کو دیکھ کے کون سی بات کی جاتی ہے؟ جن کا تعلق ڈیپلی علم کلام سے ہوتا ہے, جن کا تعلق عوام سے نہیں ہوتا. وہ جا کے عوام کے سامنے بات کی جائے تو عوام کنفیوز ہو جاتی ہے. اور اجتہادی مسائل پہ زیادہ گفتگو کرنا, میں یہاں شروع ہو جاؤں کہ چونکہ میں رفع دین نہیں کرتا ہوں تو میں اسی پہ دلیل دینے لگ جاؤں, کسی اور ممبر پہ چلے جائیں گے, ہمارے اہل حدیث عالم ہوں گے, وہ کرنے پر دلیل دیں گے تو میں اور عوام کو کنفیوز کر دیں گے. جو کرتے ہیں کریں, جو نہیں کرتے کریں, بات ختم ہو گئی. کہتے جی ذہنی سطح پر رکھ کے بات کی جائے. بھائی ذہنی سطح پر بات کرنے کی چیزیں الگ ہیں. جہاں تک اسلام کے نظریے کی بات ہے, اسلام چاہتا ہے کہ نظریہ بیان ہو, کیونکہ نظریے کی کاٹ نظریہ کرتا ہے بس, اور کوئی چیز. جتنے بھی طاغوتی نظریے ہیں ان کی کاٹ لا الہ سے ہوتی ہے, تب بندہ اللہ پہ آتا ہے. آپ نظریے کی کاٹ اخلاق سے کرنا چاہتے ہیں, نہیں ہوتی. نظریے کی کاٹ نظریے سے ہوتی ہے. کنسپچول باتوں کا مقابلہ کنسپچول باتوں سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. کہتے جی ذہنی سطح, کیا نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ ہر ایک کو پرکھ کے کہا تھا اس کی ذہنی سطح میں اس کو توحید بیان کروں؟ کہ نہیں, علل اعلان کہا تھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین. کیا ہر ایک کو الگ کر کے ذہنی سطح چیک کی تھی؟ یہ ہمارے علماء کے فراڈ ہیں. ذہنی سطح کی چیزیں الگ ہیں, لا کے اس کو مکس کر دینا. پھر اتحاد امت کیا کریں؟ جتنا یہ لفظ مس یوز ہوا ہے نا, اتحاد امت کا لفظ کتنا خوش نما ہے, امت کے اندر اتحاد ہو جائے, بہت اچھی بات ہے, اللہ کرے ہم ایک ہو جائیں. لیکن جتنا یہ مس یوز ہوا ہے, یاد رکھیے اتحاد امت نقطہ اتحاد کے بغیر نہ صرف فضول ہے بلکہ نقصان دہ ہے. وہ آپ کی شناخت کو مسخ کر دیتا. آپ کس چیز پر اتحاد کریں گے؟ بنیاد پہ کریں گے نا, نظریات پہ کریں گے. وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. میرے نبی انہیں کہہ دیں ہمارے اور تمہارے درمیان اتحاد ایک ہی صورت پہ ہو سکتا ہے, آ جاؤ ہم اللہ کی توحید پر اکٹھے ہو جائیں اور شرک نہ کریں, اور اپنے بڑے بڑے بابوں کو, شخصیات کو, بزرگوں کو اللہ کا
مد مقابل شریک نہ بنائیں. آ جاؤ. قرآن اتحاد امت کی بات کرتا ہے تو نقطہ اتحاد بھی خود دیتا ہے. آج ہماری بڑی بڑی جماعتیں، تنظیمیں، اصلاحی تحریکیں اتحاد امت کے دعوے دار ہیں، کرتی بھی ہیں نقطہ اتحاد کو فراموش کر کے. جی سود کے خلاف اتحاد ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. بے حیائی کے خلاف اتحاد ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. تو کیا منافقت، زندیقیت اور ارتداد کے خلاف اتحاد نہیں ہونا چاہیے؟ یہ خدا کی قسم وہ نظریاتی بحران ہے کہ الامان والحفیظ. یاد رکھیے دین کے اکثر کام وہ ہیں جو اقتدار آنے سے پہلے کر دیے جاتے ہیں، تب جا کے نتیجے کے طور پر اقتدار ملتا ہے دین کو. اور ہماری سیاسی اصلاحی تحریکیں کیا کرتی ہیں؟ اقتدار ملنے کے بعد باقی کام کریں گے. ہر چیز اقتدار کے بعد، ہر چیز اقتدار کے بعد. اللہ کے نبی کو تو ساری مصیبتیں جھیلنی پڑی اقتدار سے پہلے. مکہ کے 11-12 سال دیکھ لیں، مدینہ دیکھ لیں، جو فوج تیار ہوئی، سمجھ آئی؟ اس نے آ کے امتحان کی بھٹی سے گزرے ہیں تو تب کندن بن کے سامنے آئے تو تب اقتدار ہاتھ میں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، اقتدار پہلے ملے، باقی کام بعد میں کریں گے. جناب شیطانی اور طاغوتی نظریات دین کے اقتدار میں رکاوٹ ہیں. آپ ان رکاوٹوں کو دور کریں گے تو منزل مقصود تک پہنچیں گے، اس سے پہلے نہیں پہنچیں گے. اور سفر معراج سے بھی اللہ نے صحابہ کو امتحان کی بٹی سے گزارا. چونکہ صحابہ نے آنے والے آخری فرد تک، قیامت برپا ہونے سے پہلے آخری فرد تک صحابہ نے اس امت کے لیے معیار ایمان بننا تھا، معیار عمل بننا تھا. تو اللہ نے بھی اپنے علم کے زور پر اپنے نبی کے لیے پوری زمین سے اس گروہ کا انتخاب فرمایا جو اپنے عمل میں، قول میں، سیرت و کردار میں سچا سچا پکا ٹھکا سونا تھا. صحابہ ان کا انتخاب فرمایا. ان کو کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس صحابہ کے گروہ کو امتحان کی بھٹی میں سے گزارا. ایمانداری سے بتائیے، میں اور آپ اگر مکے کے اس ماحول میں ہوتے جہاں سفر معراج پیش آیا ہے تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہوتے؟ آج جو ریشنلزم کا شکار ہیں وہ کہاں کھڑے ہوتے؟ کہتے جی کاش میں مکے ہوتا، اور شکر کرو ابھی پیدا ہوتے، پتہ نہیں ابو جہل کی صف میں ہوتے. خاندانی مسلمان ہو، شکر نہیں کرتے ہو؟ وہ صحابہ تھے جن کو اللہ نے اپنے علم کے زور پہ چن لیا تھا، پھر جو امتحان کی بھٹی میں سے اللہ نے گزارا تھا اور ان کو کندن بنا کے مدینے میں اتارا تھا، تب جا کے دین کو اقتدار ملا تھا. اور تب جا کے یہ صحابہ آنے والی پوری امت کے لیے معیار ایمان بنے تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے صحابہ، آنے والی پوری امت تمہاری طرح ایمان لائے گی تو ہدایت یافتہ ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم سارے کام اقتدار ملنے کے بعد کریں گے، ہمیں ووٹ دو، اکثریت دو پارلیمنٹ میں ہمیں. اور یہ کتنی خواب خیالی ہے کہ 2/3 اکثریت ملے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے 2/3 نہیں، آپ سارے کے سارے ممبر آپ کے بھی، پھر بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں. قوتوں نے تو سارا کچھ دکھا دیا کہ تم ہمارے بغیر کچھ بھی 2 نہیں 4/3 اکثریت لے لو، سب کچھ لے لو، 1/3 نہیں 2/3 نہیں، سارے کے سارے آپ ہو جائیں، پھر بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیا پارلیمنٹ ہی ریاست کا ایک ستون ہے بس، باقی ستون غائب ہے؟ کہتے جی ہمیں سب کچھ دے دو، ہم کر لیں گے. جناب غلبہ اسلام کے لیے جو اسلام نے اپروچ دی اس پہ اترنا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نسلی برتری سے نکلنا ہوگا. ہاں کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں زیادہ معزز بنایا تو اللہ کا اس پر انعام ہے، لیکن نسلی برتری کو معیار بنانا یہ بالکل غلط ہے. اور یہ بھی آیات معراج بنی اسرائیل کی آیات جو یہ بتاتی ہیں، بنی اسرائیل کے لیے جو ایک نبی کی اولاد نہیں تھے، انبیاء کی اولاد تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عروج و زوال کا پیمانہ بنایا کہ تم میری اطاعت پہ رہو گے، مجھے میری ذات میں، صفات میں، اقتدار میں، اختیار میں، ساورنٹی میں، زندگی کے ہر شعبے میں مجھے قولی اور عملی طور پر وحدہ لا شریک سمجھو گے، زندگی کے ہر شعبے میں میری حاکمیت کو نافذ کرو گے، تب تو تم اوپر رہو گے، ورنہ تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی. تمہارے گھروں کے اندر دشمن داخل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ تمہاری مسجدوں کے اندر بھی دشمن داخل ہو کے اس کی بے حرمتی کریں گے.
تو عروج و زوال کا پیمانہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو بنایا، کسی نسل کو نہیں بنایا کہ فلاں نسل اوپر آ جائے تو سارا کچھ ہو جائے گا. بالکل غلط ہے. اسلام میں موروثیت نہیں ہے. یہ تو یہودیوں کی جراثیم ہے کہ ہم بڑوں کی اولاد ہے، ہمیں آگ چھو نہیں سکتی. اور یہی جراثیم مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں. کہتے جی ہم سید ہیں، ہمارا نکاح کہیں اور نہیں ہو سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس نبی کی 4 بیٹیاں، جو سیدوں کا سردار، اس کی ایک بیٹی بنو ہاشم میں جائے، 3 بیٹیاں بنو امیہ میں جائیں، اس کی بیٹی کی شادیاں تو دیگر خاندانوں میں ہو سکتی ہیں، اور تمہاری بیٹی کی شادی کہیں اور ان کا سادات ہونا، ہاشمی ہونا یقینی، اور تمہارا غیر یقینی. اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا ورنہ میرے سید بھائی ناراض ہو جائیں گے. سمجھ آئی بات؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جن کا یقینی شجرہ نسب، ان کی بیٹیاں تو دوسروں کے ہاں چلی جائیں اور ہماری نہ جائیں. ہم تو نمازی بھی معاف کروا لیتے ہیں بھائی. حضرت پہنچی ہوئی سرکار ہے، نمازی معاف ہیں. کھانا کھاتے ہیں مرید کے گھر، نماز مکے مدینے پڑھ دینا. تو یار تو کھانا بھی جا کے وہاں کھا لے، محمد بن سلمان کا مہمان بن جا، ہمیں بھی لے جا، کرامت دکھا دے، ہم تیرے مرید ہو جائیں گے. کوئی شارٹ کٹ حج ہمیں بھی کروا دے. یہ ہے امت نظریاتی بحران کا شکار، جس کے سامنے کہانیاں بیان کرے تو سر دھنتی ہے، جس کے سامنے حقیقتیں بیان کرے، حقیقت بیان کرنے والوں کے سر کو پھوڑتی ہے. یہ پھر کہتی مجھے عروج ملے گا. ای خیال استو محال استو جنون. آج آپ پوری امت مسلمہ کا تجزیہ کر لیں، غلبہ اسلام نے جو اپروچ دی اس کے پاس ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ہمیں شکست پہ شکست ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوگی؟ ہوگی. جب تم وہ اپروچ نہیں رکھو گے ہوگی. خدا نے اپنا ایک طریقہ کار رکھا ہے عروج و زوال کا. اگر تم اس کو سامنے رکھ کر اپنی صف بندی نہیں کرو گے، آج خدا نخواستہ انڈیا میرے اور آپ پہ حملہ آور ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی صفیں درست کرنا، اپنے صفوں میں کسی غدار کو رہنے نہ دینا. جتنی مرضی طاقتور فوج ہو، اگر اس کی صفوں میں غدار گھس جائے تو اس کا حشر ٹیپو سلطان کا ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اسلام اپنی صفوں میں غدار کو کیسے برداشت کرے؟ یہ سمجھ کیوں نہیں آتی بھائی؟ یہ بھی ہمارے اوپر مار ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ ہمیں غلبہ اسلام، دین کی دعوت، محنت میں اپنی اپروچ وہی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے آخری نبی، آخری معصوم کے سینے اطہر پہ نازل کی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.